السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نازش راز اور آج ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنانے جا رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں پسند آئے گا۔ ایک دن یوسف علیہ السلام نے صبح اٹھتے ہی اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے، چاند اور سورج کو دیکھا ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، ایسا نہ ہو وہ دشمنی پر اتر آئے۔ بیٹے، تم اپنے دادا اسحاق علیہ السلام اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں برگزیدہ ہوں گے۔ اللہ تمہیں علم و حکمت اور بہت سی نعمتیں عطا کرے گا اور تمہارا مستقبل بڑا تابناک ہوگا۔ ادھر یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی کی اولاد میں سے تھے، ایک دن ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے، ابا جان ہمارے مقابلے میں یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ چاہتے ہیں اور یہ ہمارے لیے بڑی توہین کا باعث ہے، کیونکہ بہرحال ہم بڑے ہیں۔ آؤ ایسا کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو باپ کی آنکھوں سے اوجھل کرنے کے لیے اسے کسی دور دراز جگہ پر چھوڑ آئیں۔ اس طرح ابا جان اس کی غیر موجودگی میں ہمیں اہمیت دینے لگیں گے۔ یہ طے کرنے کے بعد وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابا جان، کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے اور اسے ہمارے ساتھ آنے جانے سے روکتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی یوسف کو کچھ کہا ہے؟ ہم تو ہمیشہ اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل ہم نے سیر کا پروگرام بنایا ہے، آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں کہ وہ بھی ذرا گھوم پھر آئے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، بیٹو، یوسف ابھی بچہ ہے، وہ ابھی کھیل کود میں تمہارے برابر کا نہیں ہوا اور جنگل میں بھیڑیے بہت ہیں۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ تم اپنی کھیل میں ایسے مگن ہو جاؤ گے کہ اسے اکیلا چھوڑ دو اور خدا نہ کرے اسے کوئی نقصان پہنچے۔ بیٹے کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے بولے، کیا ابا جان آپ نے ہمیں اتنا ناپختہ سمجھ رکھا ہے؟ اگر ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا اٹھا لے جائے تو ہم کس کام کے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو منا لیا اور یوسف کو ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ ایک بیابان جنگل میں آ گئے جہاں نہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے اور نہ کوئی اور دیکھنے والا تھا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیض اتروائی اور اسے ایک کنویں میں ڈال دیا تاکہ کوئی قافلہ وہاں سے گزرتے ہوئے اسے نکال لے اور اپنے ساتھ لے جائے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اس اندھیرے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ تھا اور وہ اس کا ذکر کرتے رہے۔ البتہ باپ کی جدائی میں آنسو بہاتے رہے۔ ان کے دل سے بار بار یہ آواز آتی تھی کہ یوسف، گھبراؤ مت، حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ تمہارے یہی بھائی جنہوں نے اتنی سرد مہری اور ظلم کا مظاہرہ کیا ہے، ایک دن شدید بدحالی کا شکار ہوں گے اور تیرے دروازے پر آئیں گے۔ اس وقت یہ اپنی جہالت اور بدعمالی پر سخت شرمندہ ہوں گے۔ شام ہوئی تو بھائی گھر لوٹے اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے، ابا جان، ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ ہم دوڑے لگا رہے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ جب ہم واپس آئے تو دیکھا کہ یوسف کو تو بھیڑیا لے گیا ہے۔ ابو ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے اور یہی کہیں گے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، یوسف کی خون آلود قمیض اپنے ساتھ لائے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم نے کوئی چال چلی ہے۔ بہرحال صبر کے علاوہ اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا۔ ادھر ایک قافلہ وہاں آ کر رکا۔ پانی تلاش کرنے والا کنویں کی طرف آ نکلا۔ اس نے ڈول کنویں میں ڈالا۔ یوسف علیہ السلام نے ڈول کو پکڑ لیا اور اس طرح کنویں سے باہر آ گئے۔ وہ پانی کی بجائے ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر باغ باغ ہو گیا اور یوسف کو لے کر قافلے کی طرف بڑھا۔ سب قافلے والے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے سوچا اس لڑکے کو مصر لے جائیں اور بھاری قیمت پر بیچ ڈالیں۔ وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ذرا احتیاط سے کام لیں، ایسا نہ ہو کہ کسی کو پتہ چل جائے اور اس کو ہم سے چھین لے۔ یوسف کے بھائی اگلے دن صبح صبح کنویں کی طرف آئے تاکہ معلوم کریں کہ یوسف پر کیا گزری۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر کیا دیکھا کہ ایک قافلے نے یوسف کو کنویں سے نکال لیا ہے
انہوں نے قافلے والوں سے بات چیت کی اور ان سے کہا کہ یوسف ان کا غلام ہے، مگر ہر روز گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ اس سے تنگ آ گئے ہیں اور اس کو اپنے پاس ہرگز رکھنا نہیں چاہتے، بلکہ اسے بیچنا چاہتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اپنے باصلاحیت نیک اور خوبصورت بھائی کو چند روپوں کے بدلے بیچ ڈالا۔ قافلہ مصر پہنچا۔ مصر کے عوام اپنی ضرورت کی اشیاء خریدنے کے لیے قافلے والوں کے پاس آئے۔ ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں تھا۔ یوسف کو دیکھ کر وہ لوگ سوچنے لگے کہ کیا یہ لڑکا بھی فروخت کے لیے ہے؟ اس زمانے میں رواج بھی یہی تھا کہ لڑکے لڑکیاں غلام اور کنیز بنا کر بیچ دیے جاتے تھے۔ چنانچہ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یوسف کو خرید کر گھر لے جائے۔ آخر کار قافلے والوں کا یوسف کے بارے میں مصر کے بادشاہ، جو عزیز مصر کہلاتا تھا، سودا طے پا گیا۔ عزیز مصر یوسف کو اپنے محل میں لے گیا اور اپنی بیوی زلیخا کے سپرد کر دیا۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا کہ اس بچے کی سلیقے سے پرورش کرو، بلکہ اسے اپنے بیٹے کی طرح پالو۔ بڑا ہو کر یہ ہمارے بہت کام آئے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کی اذیت ناک فضا سے نکال کر شاہ مصر کے آرام دہ اور پرآسائش محل میں پناہ دی، تاکہ لوگ دیکھیں کہ وہ کس طرح علم و حکمت حاصل کرتے ہیں اور کیسے اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام شاہ مصر کے محل میں بڑے ناز و نعمت میں رہے اور پلے بڑھے، لیکن ابھی انہیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے کافی تکالیف برداشت کرنا باقی تھی۔ وہ توحید پرست، عقل مند اور خوبصورت نوجوان تھے۔ انہیں مصری عوام کا بدکاریوں والا رہن سہن بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ ایک دن ملکہ مصر زلیخا نے ان سے کہا، یوسف، تم دوسرے جوانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ خوبصورت ہو، مگر تمہاری پاکیزگی اور پرہیزگاری حد سے بڑھی ہوئی ہے۔ تم بھی یہاں کے لوگوں کی طرح زندگی بسر کرو۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہا، میرے لیے جیسی زندگی تم چاہتی ہو ممکن نہیں ہے۔ یہ دو ٹوک جواب سن کر زلیخا اور بعض دوسری عورتیں جو اس کی ہم خیال تھیں آگ بگولا ہو گئی، اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام کو قید کرا دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی قید خانے کو گناہ کی زندگی پر ترجیح دی۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام بغیر کسی جرم کے قید میں ڈال دیے گئے اور برسوں وہی رہے، مگر آپ علیہ السلام کے دل سے برابر یہ آواز آتی رہی، یوسف، یہ قید خانہ تیرے لیے شاہ مصر کے محل سے بہتر ہے۔ جب تک یہ تکالیف اور سختیاں برداشت نہیں کرو گے، اعلیٰ تعلیم و تربیت نہیں پا سکو گے اور نہ ہی اعلیٰ منصب پر فائز ہو سکو گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے میں 2 آدمی اور قید کر لیے گئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا بادشاہ کا نان بھائی تھا۔ ایک دن وہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، بھائی، آپ بڑے نیک اور اچھے آدمی ہیں۔ ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے، بھلا اس کی تعبیر تو بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، کیوں بھائی، تم دونوں نے کیا خواب دیکھا ہے؟ ایک کہنے لگا، میں نے دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے دربار میں ہوں اور ان کے لیے شربت بنا رہا ہوں۔ دوسرا کہنے لگا، میں نے دیکھا ہے کہ میں روٹیوں کا تھال سر پر رکھے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھائے جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آؤ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، کچھ باتیں کرتے ہیں، اور کھانا آنے تک آپ کے خواب کی تعبیر بھی بتا دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یوں کہنے لگے، بھائیوں، میں اس شہر میں بڑی آسودہ اور خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن میں نے اس شہر کے عوام جو نہ صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور نہ ہی آخرت کی انہیں کوئی فکر ہے کی طرح بے راہ روی اختیار نہ کی، تو مجھے سزا کے طور پر اس قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ بھائیوں، میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے دین مقدس کا پیروکار ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ بے شک یہ دین مقدس ہمارے اور تمام عوام کے لیے ایک بڑی نعمت ہے، اگرچہ لوگ اس کا احساس نہیں کرتے۔ بھائیوں، کیا یہ صحیح نہیں
کہ تم لوگوں نے خدائے واحد کو بھلا کر بتوں اور اپنے رکھے ہوئے چند ناموں کی عبادت کرتے ہو، مگر اللہ تعالیٰ کا ابدی اور مضبوط دین یہی ہے، مگر افسوس کہ لوگ نہیں سمجھتے۔ بہرحال میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لیتا اور اب خواب کی تعبیر بیان کرتا ہوں۔ سنو، تم میں سے جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ بادشاہ کے لیے شربت تیار کر رہا ہے، وہ جلد رہا ہو جائے گا اور اپنے پرانے کام پر لگا دیا جائے گا۔ البتہ جس نے یہ دیکھا کہ پرندے اس کے سر پر رکھی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہیں، اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا۔ یہ تھی وہ تعبیر جو تم معلوم کرنا چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آدمی سے، جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ نجات پائے گا اور اپنے پرانے منصب پر لوٹا دیا جائے گا، چپکے سے کہا، جب تم دوبارہ بادشاہ کے دربار میں آنے جانے لگو تو کسی دن ان سے کہنا کہ میں بے گناہ قید خانے میں پڑا ہوں، شاید میری رہائی کا کوئی راستہ نکل آئے۔ مگر وہ بھول گیا اور اس نے شاہ مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی ذکر نہ کیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام ایک مدت تک قید خانے میں اس طرح پڑے رہے کہ کوئی بھی ان کا پرسان حال نہ ہوا۔ ایک دن حسب معمول بادشاہ نے دربار لگایا، مگر وہ کچھ پریشان سا تھا۔ آخر وہ اپنے حواریوں سے کہنے لگا، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے اور سخت پریشان ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ 7 کمزور اور مڑیل سی 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہے۔ ایک طرف گندم کے 7 ہرے بھرے خوشے ہیں، جبکہ دوسری طرف اتنے ہی سوکھے ہوئے ہیں۔ جلدی سے مجھے اس کی تعبیر بتائی جائے۔ حواری یہ خواب سن کر دم بخود رہ گئے اور عرض کرنے لگے، اے عزیز مصر، یہ محض آپ کی پریشان خیالی ہے اور پریشان خیالی کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ اس وقت بادشاہ کے ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا۔ انہوں نے خواب کی جو تعبیر بیان فرمائی تھی وہ حرف بہ حرف صحیح نکلی۔ وہ فوراً بول اٹھا، اے عزیز مصر، میں اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ بادشاہ بولا، تم کیسے تعبیر بتاؤ گے جبکہ بڑے بڑے دانشور لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں؟ ساقی نے عرض کیا، اے عزیز مصر، دراصل قید خانے میں ایک نوجوان قید ہے، وہ بڑا نیک اور شریف ہے، وہ خواب کی تعبیریں جانتا ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا اور اس سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا۔ ساقی قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے یوسف، اے نیک آدمی، اے ہمارے اچھے بھائی، ہمارے بادشاہ نے بھی ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، ذرا اس کی تعبیر تو بتا دو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کہو کیا خواب دیکھا ہے بادشاہ نے؟ ساقی بولا، بادشاہ نے دیکھا ہے کہ 7 مڑیل گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں اور گندم کے 7 ہرے بھرے خوشوں کے ساتھ 7 سوکھے ہوئے خوشے رکھے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فوراً فرمایا، بات یہ ہے کہ 7 سال تک تمہارے ہاں خوب اجناس ہوں گی اور پھر 7 سال مصر میں شدید خشک سالی آئے گی، قحط پڑ جائے گا۔ یہ خشک سالی 7 سال جاری رہے گی، چنانچہ پہلے 7 سالوں میں تمہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کریں اور جب فصل پک جائے تو گندم سنبھال کر رکھ لیں اور احتیاط سے تھوڑا تھوڑا استعمال کریں۔ جب خشک سالی کے دن شروع ہوں تو جمع شدہ گندم کو استعمال میں لائیں۔ اس کے بعد خشک سالی ختم ہو جائے گی اور حسب معمول بارشیں شروع ہو جائیں گی اور لوگ خوب غلہ پیدا کریں گے۔ بادشاہ یہ تعبیر سن کر بڑا حیران ہوا کہ یوسف کس طرح یہ معلومات رکھتا ہے۔ اس نے نوکر کو بھیجا کہ یوسف کو بلا لائے، مگر یوسف علیہ السلام نے اپنے اوپر لگائے گئے الزام کے فیصلے سے قبل قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، جاؤ شاہ مصر سے کہہ دو کہ پہلے عورتوں کی طرف سے مجھ پر لگائے گئے الزام کا فیصلہ کیجیے تاکہ معلوم ہو کہ میں کس جرم سے اتنے برس قید رہا ہوں۔ دیکھو، بادشاہ سے یہ بھی کہہ دینا کہ میں یہ فیصلہ اس لیے نہیں چاہ رہا کہ میری تعریف و ستائش ہو، بلکہ اس لیے کہ شاہ مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اپنے محسن شاہ مصر سے کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی۔ شاہ مصر نے عورتوں کو حاضر کیا اور تمام واقعہ سچ سچ پوچھا۔
سب عورتوں خصوصاً ملکہ مصر زلیخا نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام بالکل بے خطا ہے، ہم نے دھوکے سے اس کو قید کرایا تھا۔ شاہ مصر نے عورتوں کو لعن طعن کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو باعزت طور پر قید خانے سے آزاد کیا، بلکہ مصر کے خزانے کا نظام ان کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا میں بھی عزت و وقار عطا فرمایا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام گویا خود عزیز مصر تھے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا اور نیک اعمال لوگوں کو اسی طرح عزت دیا کرتا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حال سنیے۔ کنعان جو ان کا وطن تھا سخت قحط کا شکار ہوا، کھانے پینے کی سخت قلت پیدا ہو گئی، گندم بالکل ناپید ہو گئی۔ انہیں اطلاع ملی کہ مصر میں گندم بہت بڑی مقدار میں موجود ہے اور وہاں سے مل سکتی ہے، چنانچہ وہ مصر روانہ ہو گئے تاکہ اپنے اہل و عیال کے لیے گندم خرید لائیں۔ اب چونکہ عزیز مصر خود حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور ہر اس شخص کو جو گندم وغیرہ خریدنا چاہتا تھا آپ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونا پڑتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے بھائی اس چیز سے بالکل بے خبر تھے، چنانچہ جب وہ آپ علیہ السلام کے دربار میں آئے تو آپ علیہ السلام نے فوراً ان کو پہچان لیا، مگر انہیں بالکل پتہ نہ چلا کہ کس کے دربار میں آئے ہیں۔ فرط محبت سے خصوصاً اپنے پیارے والد کی یاد میں آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر آپ علیہ السلام نے ضبط کیا اور بھائیوں سے مخاطب ہوئے، آپ کیسے آئے؟ وہ بولے، ہم پیغمبر خدا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ہمارے علاقے کنعان میں سخت قحط پڑا ہوا ہے، چنانچہ اپنے خاندان کے لیے گندم حاصل کرنے یہاں تک آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے صرف تم ہی ہو یا ان کے کوئی اور بیٹا بھی ہے؟ وہ بولے، ہماری دوسری والدہ سے 2 اور بیٹے بھی ہیں، ان میں سے ایک کو بھیڑیا کھا گیا تھا اور دوسرا ہمارے والد کے پاس ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس مرتبہ تو آپ کو گندم دیے دیتے ہیں، مگر آئندہ جب آپ آئیں تو اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لائیں تاکہ آپ کے قول کی تصدیق کی جا سکے۔ ہاں، یاد رکھیں کہ اگر اسے نہیں لائیں گے تو گندم نہیں ملے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم صادر فرمایا کہ فی الحال انہیں گندم کی 1 بوری فی کس دے دی جائے اور چپکے سے اپنے ملازموں کو ہدایت کر دی کہ ان کی رقم جو وہ گندم خریدنے کے لیے ساتھ لائے وہ بھی گندم کی بوری میں رکھ دیں۔ آپ علیہ السلام نے ایسا اس لیے کیا تاکہ وہ خوش ہوں اور دوبارہ بھی آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی گھر پہنچے، اپنے والد کو سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ آئندہ گندم کے حصول کے لیے بنیامین کو ساتھ لے جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ عزیز مصر نے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر ہم اس کو اپنے ساتھ نہ لے گئے تو گندم نہیں ملے گی۔ اسی اثنا میں انہوں نے گندم کی بوریاں کھولی تو کیا دیکھا کہ ان کی رقم بھی ان میں موجود ہے۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے اور جذباتی انداز میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے، دیکھیے ابا جان، عزیز مصر کتنا بھلا آدمی ہے، اس نے ہماری پونجی بھی واپس کر دی ہے۔ آپ ضرور بنیامین کو ہمارے ساتھ کر دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ گندم لائیں۔ اس مرتبہ جو گندم لائے ہیں وہ ہمارے لیے قطعی ناکافی ہیں۔ ابو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یوسف کو جو تمہارے سپرد کیا اس کی تم حفاظت نہ کر سکے، اب اس وقت بنیامین کو تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر حفاظت کا پختہ وعدہ نہیں کرو گے۔ انہوں نے عرض کیا، ہم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بنیامین کی بے حد حفاظت کریں گے، البتہ کوئی ناگہانی واقعہ پیش نہ آئے، اس کا ذمہ ہم پر نہیں ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور ان سب کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے رخصت کر دیا۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے، آپ علیہ السلام نے بنیامین کو اشارے سے اپنی طرف بلایا اور اس سے فرمایا
میں تیرا بڑا بھائی یوسف ہوں، مجھے سب معلوم ہے کہ بھائی ہم دونوں کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں۔ دیکھو ابھی ان سے کچھ نہ کہنا، اور دیکھو ابھی میں تمہیں اپنے پاس رکھنے کی ایک ترکیب کروں گا، تم کچھ نہ بولنا، بس دیکھتے جانا۔ ادھر اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ ان کی بوریوں کو گندم سے بھر دے۔ اپنے ایک ہمراز کارندے سے کہا کہ چپکے سے سونے کا پیالہ بنیامین والی بوری میں رکھ دے۔ جب گندم ڈال دی گئی، بوریاں بند کر دی گئی، انہوں نے سارا سامان اٹھا کر اونٹوں پر لاد لیا اور اجازت لے کر چل پڑے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی، اے قافلے والو، تم تو چور ہو۔ بھائی گھبرا گئے اور نہایت پریشانی کے عالم میں پلٹ کر پوچھنے لگے، تمہارا کیا کھو گیا ہے؟ پکارنے والے نے کہا، شاہ مصر کا سونے کا پیالہ غائب ہے۔ بھائی بگڑ کر بولے، تو اس سے ہمارا کیا تعلق؟ ہم یہاں چوری کرنے تھوڑی ہی آئے ہیں۔ پکارنے والے نے کہا، اچھا ہم تمہاری تلاشی لے لیں گے، مگر یہ بتا دو اگر تم میں سے کسی کے سامان سے وہ پیالہ نکل آیا تو ہم اسے اپنے پاس یہاں روک لیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ سب کو واپس لے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں ان کی تلاشی لی گئی۔ بنیامین کے سامان سے پہلے انہوں نے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی۔ آخر کار سونے کا پیالہ بنیامین کے سامان سے نکل آیا۔ یہ دیکھ کر بھائی سخت پریشان اور خفا ہوئے اور بے اختیار بڑبڑائے، اوہ اس نے چوری کی ہے، اس کے دوسرے بھائی نے بھی تو کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم بہت بد اعمال لوگ ہو، یہ جو باتیں تم بنا رہے ہو اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت سے خوب آگاہ ہیں۔ اب وہ منت سماجت کرنے لگے، اے عزیز مصر، اسے چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ابو بہت بوڑھے ہیں اور وہ اس سے بہت مانوس ہیں۔ اب ہم اس کے بغیر جب واپس جائیں گے تو ان کو سخت صدمہ پہنچے گا اور وہ بہت رنجیدہ ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں تو اس آدمی سے غرض ہے جس کے سامان میں سے پیالہ نکلا ہے۔ جب بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ شاہ مصر بنیامین کو چھوڑنے کا نہیں، تو وہ رنجیدہ خاطر وہاں سے چل دیے اور ایک جگہ بیٹھ کر صلاح مشورے کرنے لگے کہ آپ کیا کریں گے۔ بڑا بھائی بولا، نہیں بھائی، میں تو بنیامین کے بغیر ہرگز گھر نہ جاؤں گا، میں والد کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یوسف علیہ السلام کی فرقت ہی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی، اب بنیامین کی جدائی بھی برداشت کرنا پڑے گی۔ تم جاؤ اور انہیں یہ کہہ دو کہ ہمیں کیا معلوم تھا کہ آپ کا بیٹا چوری کرے گا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔ بہرحال ایسے تیسے وہ گھر پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت غمگین اور رنجیدہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کا زخم پھر سے ہرا ہو گیا اور وہ آہ و بکا کرنے لگے۔ شب و روز وہ دونوں بیٹوں کی یاد میں تڑپتے اور روتے، اس طرح روتے روتے ان کی بینائی جاتی رہی۔ تمام گھر والوں نے انہیں تسلی دی کہ اس طرح وہ غم سے نڈھال ہو جائیں گے اور صحت خراب ہو جائے گی، مگر وہ فرماتے، میں کیا کروں، کیسے صبر کروں، میں اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں۔ آخر ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا، جاؤ پھر مصر جاؤ، شاید بنیامین اور یوسف علیہ السلام کا کوئی پتہ چلے۔ انہیں گندم کی بھی ضرورت تھی، چنانچہ وہ مصر روانہ ہو گئے۔ دربار میں پہنچ کر انہوں نے بڑی عاجزی سے فریاد کی، اے عزیز مصر، ہمارے حالات بہت بگڑ گئے ہیں، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو غربت اور بے چارگی نے آ گھیرا ہے، ہم بہت ہی معمولی رقم لے کر آئے ہیں، ہمیں گزارے کے لیے گندم دے دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، ہم نے آپ کو بڑا نیک اور مہربان پایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا، انہوں نے فرمایا، ہمیں معلوم ہے تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ میں یوسف ہوں اور میرا بھائی بنیامین ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے اور اللہ اس طرح نیکی کرنے والوں کو بہترین جزا دیا کرتا ہے۔ بھائی سخت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، بے شک ہم غلط ہیں اور آپ صحیح، اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج سب گلے شکوے دور ہو گئے اور تمہارے ذمے کچھ نہیں، یہ لو میری قمیض، والد کے لیے لے جاؤ
تاکہ ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ اب تم سب کے سب ساز و سامان اور اہل و عیال سمیت یہی میرے پاس مصر میں آ جاؤ اور یہی رہو اور کنعان کو خیر بات کہہ دو۔ بھائی خوشی خوشی مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی قافلہ کنعان سے کچھ دور ہی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا، اگر تم میری بات کا تمسخر نہ اڑاؤ تو ایک بات کہوں؟ انہوں نے کہا، فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے، آپ علیہ السلام کو ابھی تک پرانی بات یاد ہے؟ یوسف کہاں؟ ایک زمانہ ہو گیا ہے، اسے بھیڑیے کھا گئے۔ اب یوسف کہاں؟ اتنے میں ان کے بیٹے حضرت یوسف کی قمیض لیے اندر داخل ہوئے اور خوشی سے وہ قمیض آپ کے حوالے کی اور بتایا کہ یوسف علیہ السلام مل گئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات سے بہت خوش ہوئے اور ان کی بینائی لوٹ آئی۔ خوشی سے سارا واقعہ سنا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خوشی سے نہال ہو گئے اور فرمانے لگے، میں نہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ باتیں بتا رکھی ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ مجھے معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہے، مگر تم مانتے ہی نہ تھے۔ جب بیٹوں نے اپنا راز افشاں ہوتے ہوئے دیکھا تو کھسیانے ہو کر باپ کے پاؤں پڑ گئے کہ ابا جان، ہمیں معاف کر دیجیے، ہم نے آپ کے ساتھ اور یوسف کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے بھی ہماری بخشش کی دعا فرمائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا، میں عنقریب تمہاری بخشش کی دعا مانگوں گا، وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام اہل و عیال اور مال و اسباب سمیت مصر روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے آنے کی اطلاع ملی، وہ ان کے استقبال کے لیے آئے اور بڑی تعظیم و تکریم سے ان کا استقبال کیا۔ مدتوں سے بچھڑے ہوئے والدین سے ملے، بہت خوش و خرم ہوئے اور عرض کرنے لگے، آج میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کس طرح شکر ادا کروں کہ اس نے ہم سب کو صحیح سلامت ایک دوسرے سے ملایا۔ یہ بہت اچھا ہوا آپ لوگ یہاں آ گئے، انشاءاللہ یہاں آپ کی زندگی بڑی اچھی گزرے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو اپنے خاص محل میں لے گئے، اپنے والدین کو ایک اونچے تخت پر بٹھایا اور بھائی ان کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے عرض کیا، ابا جان، یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ خواب سچ کر دکھایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر اور مہربان ہے۔ پروردگار، اے زمین و آسمان کے بنانے والے، دنیا و آخرت میں تو ہی میرا حامی و ناصر ہے۔ میری زندگی کا خاتمہ اس حال میں کرنا کہ میں تیرا اطاعت گزار اور مسلمان ہوں، اور مجھے نیک لوگوں میں شمار کرنا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا سارا خاندان وہیں رہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام نے مل کر لوگوں کو خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی، تاکہ سب کے سب حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم رہیں اور دوسرے لوگوں کی طرح بتوں کی پرستش نہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ایک زبردست حامی و ناصر بھیجے۔ ویورز، اگر آپ کو میری یہ کاوش اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔